الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا، اور اب یہ جو مہینہ ہے یہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ماہ رمضان المبارک کی آخری رات ہو، اور اس کے بعد والی رات وہ شوال کی رات ہو، چاند رات ہو، غالب گمان یہی ہے۔ تو ہم سب کا اپنے اللہ کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہے، ہم سب کو اپنے گریبانوں میں ٹٹول کر دیکھنے کی، اپنا مواخذہ اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ ماہ مبارک کیسے گزارا، اور کن چیزوں میں، کن فکروں میں، کن مشاغل میں، مصروفیات میں ہمارا یہ مہینہ بیت گیا، گزر گیا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا احتساب کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بدعا جاری ہوئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس بدعا کے مصداق بن رہے ہوں اور یہ بدعا ہمیں لگ رہی ہو، اور یہ جو بدعا ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بدعا ہے، لانے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس پر آمین کہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بدعا کی اثر انگیزی میں اور اس کی قبولیت میں کوئی ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی کوئی شک کی کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس پر فکر بھی کرنا چاہیے اور اس پر اپنا مواخذہ بھی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا بھی چاہیے۔ لیکن اس میں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ ایک آدمی نے زندگی گڑبڑ گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، لیکن آخری عمر میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور اس نے توبہ کر لیا اور اپنے معاملات کو درست کر لیا اور اعمال صالحہ میں آ گیا، نیک زندگی گزاری، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، مساجد کو آباد کیا، خیر کے کام کیے، لیکن آخری زندگی میں اس سے ایسے کوئی محرومی والے کام ہو گئے کہ اس کا آخری وقت اچھا نہیں گزرا، تو یہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، یہ ہمارے لیے بہت امید افزا بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ اس میں خوف کی بھی بات ہے اور اس میں امید کی بھی بات ہے۔ امید کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری کچھ اوقات ہمارے پاس موجود ہیں، آخری رات ہے۔ اگر ہم پورے مہینے زور نہیں لگا سکے اور اللہ سے سچی توبہ نہیں کر سکے تو یہ رات موجود ہے، کل کا دن موجود ہے، کل کا روزہ موجود ہے، تو ہم اس کو اہتمام سے اس رات کو گزار لیں، کل کے دن کو گزار لیں، تو امید ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ آخری وقت اچھا گزر گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ پورا مہینہ اچھا گزر گیا، اور پورے مہینے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اس آخری وقت کی فکر مندی پر اس کو پورا فرما دے۔ تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اور ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اعتکاف میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسے مسجد میں آئے ہیں، طاق رات دیکھی انہوں نے، طاق رات کے حوالے سے مسجد میں آ گئے عبادت کی نیت سے۔ انفرادی عبادت کرنی ہے، سب نے اب کونوں کونوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے،
دعائیں مانگنی ہے، کوئی اجتماعی عبادت تو منقول نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا ان پر خاص انعام ہوا کہ اللہ نے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھ گئے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اعتکاف میں بیٹھ گئے، یہ اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں نا کہ ہمارے بہت سارے مہمان آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، تو آج کل کی جو زندگی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بیشتر جو دوست احباب ہیں، 90% دوست احباب میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے ہمارے دروازے پر، فون کرتا ہے میں پہنچ گیا، تو انسان کو طبیعت پر گرانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مصروفیات ایسی ہیں، معمولات ایسے ہیں۔ تو 90% مہمانوں کو، آنے والوں کو تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ہم باہر سے ہی ٹرخا دیں اور کچھ حال حوال لے کے رخصت کر دیں، کوئی کام ہو، کسی کی ضرورت ہو تو پوری کر دیں، یا ہمارا کوئی کام ہو تو ہم ان سے ذکر کر دیں بس۔ ان مہمانوں میں کچھ خاص قسم کے مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھانا چاہیے، ان کو لانا چاہیے اور لا کر ایک وقت کی چائے ان کو پلانی چاہیے۔ یہ بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو چنانچہ ہم ان کو لاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، چائے وائے پلاتے ہیں، رخصت کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ 100 میں سے یہ 10% ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ خاص قسم کے مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا بھی کھا لیں، ہم انہیں اصرار کر کر اور زور لگا کر ہم انہیں ایک وقت کا کھانا بھی اپنے ساتھ کھلاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اس 10% میں سے بھی یہ بہت ہی خاص چند فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارا اس درجے کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر کچھ ہمارے بہت ہی خاص اخص الخواص دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آ جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھر قیام کریں، وہ ہمارے گھر ٹھہریں، ان کی رات ہمارے گھر میں گزرے، ہم ان کی مہمان نوازی کریں، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 3 راتوں کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ایسے تعلق والے دوستوں کا جن کی محبوبیت کا یہ عالم ہو، میرے خیال میں ناپید ہے، فقدان ہے، بہت ہی کم۔ کسی کے اگر 1000 دوست ہے تو ان میں سے 2 دوست ایسے ہوں گے، یہ ریشو ہے۔ لیکن یہ کسی کو اپنے گھر بلانا، اپنے گھر بلا کر اس کو بٹھانا، اس کا اکرام کرنا، اس کو رات ٹھہرانا، اس کے لیے اپنے کمرے کو فارغ کرنا، اپنی چیزوں کو قربان کرنا، اپنی سہولت کو، اپنے آرام کو آگے پیچھے کرنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کے تقرب کی نشانی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس وقت محلے کے اندر ہزاروں کی آبادی ہوگی، ہزاروں کی، ان ہزاروں کی آبادی میں سے یہ وہ منتخب 50-60 معتکفین ہیں کہ جن پر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ اس اللہ نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رات قیام کرنے کی، رکنے کی، آرام کرنے کی، کھانا کھانے کی، سحری کھانے کی، افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اور ایک حدیث میں فضیلت بھی ہے مساجد کو آباد کرنے والوں کے حوالے سے، قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ تو مساجد کے اندر آ کر رہنا یہ ایمان کی علامت، یہ نیک ہونے کی علامت ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں پر بہت بڑا فضل کر دیا، احسان کر دیا، اس پر اللہ کا شکر بجا لیں، اور ڈرتے بھی رہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی اللہ کے راستے کے مہمانوں کی ناقدری نہ ہو جائے، کسی ساتھی کی بے اکرامی نہ ہو جائے کہ کہیں اللہ اگلے سالوں میں ہمیں ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں۔ اللہ کی ذات بہت غنی ذات ہے، یہ ذہن میں رہے، اللہ سے زیادہ کوئی غنی ذات نہیں، اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، اس کے سجدے کا ٹائم نہیں آئے گا، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں۔ ایسی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے پاس مخلوق موجود ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، انہیں اپنی فکر کرنی ہے، اور یہ آخری وقت ہے جس وقت پر ہمارے اس اعتکاف کا، ہمارے رمضان کا، ہمارے روزے تراویح کا دار و مدار ہے۔ ہمیں اس آخری وقت کو اچھا گزارنا ہے، خوب کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو، عام لوگوں کو بھی، نمازیوں کو بھی، کہ جی رمضان کا جو آخری دن ہے، آخری 24 گھنٹے ہیں، یہ قیمتی بن جائے، اور اس میں ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اور یہ جو پورا رمضان ہے، ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ جو رمضان کا اللہ نے ایک ڈیکورم بنایا، کیوں بنایا اللہ؟ کیا مقصد ہے؟ ہمیں اللہ نے روزوں کا حکم دیا، جی صبح صادق سے لے کر غروب تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ کوئی شہوت کا کام کرنا ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا بھائی؟ ہمیں بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ تو اس کا مقصد ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ کے حکم پر حلال چیز کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کھانا پینا حلال ہے یا نہیں ہے؟ آپ جو کھانا کھاتے ہیں
ہماری آمدنی الحمدللہ حلال ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ حلال ہے، ہم جو پیتے ہیں وہ حلال ہے، تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو بھی اس لیے چھڑوایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم حرام کو بطریق اولا چھوڑیں۔ جو اللہ کے لیے حلال کو چھوڑنے والا بن گیا تو حرام کو تو وہ ضرور چھوڑے گا، لازماً چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں جو تراویح کا حکم ہے، قیام اللیل کا حکم ہے، تہجد کا حکم ہے، قرآن نے کثرت سے تلاوت کرنی ہے، سخاوت کرنی ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ پیسہ جو ہمیں بہت محبوب ہے، جس پیسے کی وجہ سے ہمارے دل میں بخل پیدا ہو گیا، حرص پیدا ہو گئی، طمع پیدا ہو گئی، اس پیسے کو رمضان میں سخاوت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، حضور کا طریقہ۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ ایک ہمیں ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی آپ کی 4 مہینے کی ٹریننگ ہے، اس 4 مہینے میں اس کو ایک خاص شیڈیول، ایک خاص انداز سے، ایک خاص نظام الاوقات کے ذریعے سے اس کو رکھا جاتا ہے، گزارا جاتا ہے۔ تو سال کے 12 مہینوں میں یہ 1 مہینہ اللہ نے اسی تربیت کے لیے ہمیں دیا۔ سحری میں اٹھنا ہے، پورا سال آپ زور لگا لیں، آپ سحری میں نہیں اٹھ سکتے، لیکن اب یہاں سحری میں اٹھنا ہے، اگر نہیں اٹھے تو پھر سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ اگر سحری نہیں کی، وقت گزر گیا، تو اب اگلے 13 گھنٹے آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، اس لیے لازماً اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ تو سحری میں آپ کو اٹھایا جا رہا ہے تہجد کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کا وہ وقت ہے کہ جو استغفار کرنے کا وقت ہے۔ ایمان والے اس میں استغفار کرتے ہیں، استغفار کا حکم ہے۔ اس لیے جب بھی سحری میں اٹھے، اگر تہجد کی توفیق نہ بھی ملے تو کم سے کم استغفار ضرور کر لیں۔ سحری میں اٹھایا جا رہا ہے، دن بھر آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، اور پھر رات کو آپ کو جو ہے وہ افطاری کے بعد جو ہے وہ تراویح پڑھوائی جا رہی ہے، پیروں میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کا مقصد کیا ہے کہ آگے کے جو 11 مہینے ہیں وہ اس کے مطابق ڈھل جائیں، اس میں ہماری بیٹری اتنی چارج ہو جائے کہ وہ اگلے 11 مہینے گزار دے، اگلے 11 مہینے ہمارے گزر جائیں اس نور ہدایت اور اس روشنی میں اور اس چارجنگ میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہم اچھی طرح اپنے آپ کو چارج کر لیں، ہم دیکھ لیں کہ بعد والی زندگی کیسی ہوگی۔ یہ جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں نا، تو یہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف سے اٹھ کر اپنے گھروں کو جائیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی کیا ہو، یہ اصل ہے۔ آپ یہاں اعتکاف میں بیٹھے، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اعمال کیے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا آپ مسجد سے بھی گئے، آپ دینداری سے بھی گئے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز کی توفیق دی تھی، اپنے چہرے پر سنت رسول اللہ کو سجانے کی توفیق دی تھی، تو چاند نظر آتے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور بھی جو مثبت تبدیلیاں آئی تھیں ان ساری تبدیلیوں کو آپ نے زیرو کر دیا۔ مساجد رمضان المبارک میں آباد تھی، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، عید کا دن ہوا، تو عید کے دن فجر کے اندر دیکھا کہ جی مسجد میں 2 صفیں 3 صفیں، ظہر میں دیکھا 4 صفیں، اور اس سے ایک دن پہلے جو ہے مسجد بھری ہوئی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا جو مقصود تھا، ایک ٹریننگ، ایک تربیہ، اور اس تربیہ کے نتیجے میں اپنے اندر تبدیلی لانا اور پورا سال مسجد سے اعمال سے مربوط رہنا، وہ حاصل نہیں ہو سکی، اس پہ کمی رہ گئی۔ اس ٹریننگ کے اندر جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ تو اس لیے ہم سب عزم کریں کہ ہم جب اعتکاف سے جائیں، ہم مسجد سے جائیں، رمضان گزرے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ چکی ہو، ہم اللہ کے قریب ہو چکے ہوں۔ اعتکاف کا مقصد تھا تعلق مع اللہ کی قربت، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے لو لگانا، تو یہ بعد میں بھی برقرار رہے۔ روزانہ ہم مساجد میں آنے والے ہوں، اعمال کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اعتکاف کا اصل مقصود ہے۔ اور اس کے لیے اپنے کچھ معمولات سیٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ طے کر لیں کہ ہم اعتکاف کے بعد بھی ہم نے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ تیسرا 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، صبح شام مصنون دعاؤں کو ہم نے پڑھنا ہے۔ کچھ اعمال ایسے طے کریں جو یومیہ ہوں، کچھ اعمال ایسے طے کر لیں جو ہفتہ واری ہوں، کہ جی ہفتے کے اندر پورے ہفتے میں ہم نے کوشش کر یوں سمجھیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، فرض کریں، یہ طے کر لیں۔ یا یہ طے کر لیں کہ ہم نے شب جمعہ میں یہ خاص کام کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ کچھ چیزیں طے کر اٹھیں یہاں سے۔ اسی طرح کچھ ماہانہ اعمال طے کر لیں کہ جی ہر مہینے 3 روزے رکھنے ایام 20 کے، اور ہر مہینے ہم نے فلاں کام کرنے ہیں۔ کچھ سالانہ چیزیں طے کر لیں، پھر بس ڈاکومنٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تو پھر تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی۔ وہ جو ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے نا اعتکاف والی، اس اعتکاف کی کتاب کے آخر میں یہ تھوڑا سا یہ ایک مضمون بھی ہے کہ اعتکاف کے بعد آپ کو اپنے لیے کیا طے کرنا ہے، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ نہ کچھ طے کریں گے تو اس اعتکاف کا فائدہ ہوگا، اور یہ اعتکاف آپ کے لیے زندگی کی تبدیلی کا
جنت میں جانے کا، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ جب یہاں سے نکلیں گے تو دوبارہ آپ اسی ماحول کے اندر اسی رنگ میں رنگ جائیں گے اور آپ بچ نہیں سکیں گے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی اجتماعی نظم کے ساتھ جڑ کر چلیں. آپ نے یہ سوچا کہ جی میں انشاءاللہ بس اب میں نے بہت کچھ اعتکاف میں سیکھ لیا، پڑھ لیا، تہجد گزار ہو گیا، اب میں دین پر چلتا رہوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو بس آپ کی چھٹی ہو گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑیا اس بکری کو اچک لیتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو. حدیث کا مفہوم ہے جو بکری ریوڑ سے الگ ہو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. تو جو مسلمان کسی اجتماعی نظم کے ساتھ نہیں جڑتا اور وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، اور وہ خود ہی خود چلنا چاہتا ہے، تو وہ شیطان کا بہت آسانی سے نشانہ بن جاتا ہے. اور جو کسی کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ، کسی مسجد کے امام کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، کسی خانقاہی سسٹم کے ساتھ، یعنی کسی نہ کسی صحیح نظم کے ساتھ کوئی جوڑا رہتا ہے، تو اس پر اپ ڈاؤن آتے ہیں لیکن چلتا رہتا ہے. وہ شیطان کا ترنے والا اور آسان ہدف کبھی بھی نہیں بنتا. تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ آپ لوگ اعتکاف سے اٹھنے کے بعد بھی آپ کسی نہ کسی سیٹ اپ سے جڑیں. اور سب سے بہتر جو سیٹ اپ ہے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، وہ تبلیغی جماعت کا کام، جو ایسا کام ہے جس میں سادگی ہے، جس میں کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے، اس میں کوئی اشتہار بازی نہیں ہے، اس میں کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی کوریج نہیں ہے، اس میں ریاکاری والے جتنے عنصر ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اخلاص والی چیزیں، سادگی والی چیزیں، قناعت والی چیزیں، زمین پر بیٹھنا ہے، چٹائی پر بیٹھنا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو تبلیغی کام سے جڑ جائیں اور کوشش کریں کہ جب اعتکاف سے آپ اٹھیں تو اگلا جو مہینہ اس میں اول فرصت میں یہ جتنے معتکف ساتھی ہیں ان کی سیروزے کی کم سے کم ایک جماعت بن جائے. کم سے کم 3 دن کے لیے یہ سارے ساتھی وہ اللہ کے راستے میں نکلیں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جا کے وہاں پڑ جائیں اور لوگوں کے دروازوں پر جا کر، ایک ایک کے دروازے پر جا کر دستک دے کر اس کو سمجھائیں کہ جی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے اور دین کے لیے ہم آئے ہیں، آپ بھی آ جائیں، مل جل کر بات کرتے ہیں اور ان کو وصول کرنے کی مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں. یہ نبیوں والا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے. تو اعتکاف کے بعد آپ حضرات کسی نہ کسی سیٹ اپ میں، کسی نہ کسی نظم میں جڑیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ 10 دن بھی وصول ہو جائیں گے اور ساری زندگی وہ آپ کی وصول ہو جائے گی. اور آپ ساری زندگی کسی نہ کسی سیٹ اپ کے ساتھ جڑ کر چلیں اور ہر مہینے کوشش کریں کہ 3 دن لگا لیا کریں تبلیغ میں. جمعرات والے دن عائشہ منزل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا، وہاں عصر کے بعد، عصر سے جمعے کے دن صبح اشراق تک شب جمعہ ہوتا ہے. اس میں بہت قیمتی بیانات ہوتے ہیں اور ایسی فکر ہوتی ہے کہ آپ اگر وہاں صرف چلے جائیں اور آپ 1 آدھ گھنٹہ گزار کر آ جائیں تو آپ اپنے اندر اپنی فیلنگ آپ محسوس کریں گے. کوئی بات نہ بھی سنیں آپ ایک فیلنگ محسوس کریں گے یار کچھ ہو رہا ہے، کچھ مجھے دین کے لیے کرنا چاہیے، میری کچھ ایفرٹس لگ جائیں دین پر، میری کچھ صبح شامیں لگ جائیں. آپ میں یہ جذبہ خود بخود پیدا ہوگا. ایسا نورانی اور بابرکت کام ہے، ماحول ہے. تو اعتکاف کے ثمرات کو، رمضان کے ثمرات کو بچانے کے لیے ان خطوط پر سوچنا، ان ڈائریکشنز پر سوچنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ورنہ یہ سب چیزیں ماحول کے اندر ختم ہو جائیں گی. بس ایک 1.5 ہفتے کے اندر بھی بس برابر ہو جائے گا ساری روحانیت، نورانیت. اللہ نہ کرے لیکن میں جو مجھے نظر آ رہا ہے یا جو مشاہدہ تجربہ ہے میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کرے غلط ہو جائے، لیکن چونکہ ماحول جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی ماحول ہے، بالخصوص یہ جو ہمارے ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں نا، ان کو تو اپنی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا کا جو باطل ہے، جو امت مسلمہ کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس باطل کا سب سے بڑا ہدف یہ ٹین ایجرز ہیں، یہ لڑکے ہیں، یہ جوان ہیں. اور ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا کر دی گئی ہیں، ان کی جڑیں، بنیادیں رکھ دی گئی ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، نکل چکی ہیں. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں ہمارے ڈیفنس میں، آس پاس جتنے ایلیٹ کلاس اسکولز ہیں، ان سب کے اندر بچے اور بچیاں نشے کر رہے ہیں. اور کیا نام دے دیا جی؟ ویو ہے. یہ کیا ہے جی؟ اور ویو، یا اماں ابا بھی کہہ رہے ہیں ویو کوئی نشے تھوڑی ہوتا ہے، بس وہ منہ میں لگا رہا ہے اور غبارہ نکال رہا ہے اور دھواں چھوڑ رہا ہے. اور ایسی چیزیں، اسلحہ، نشہ. ابھی ایک کیس ہوا نا، ابھی ایک 1.5 مہینہ پہلے یہ جو واقعہ ہوا، وہ جس میں ایک بچہ مارا گیا اور ایک بچہ پکڑا گیا، تو پورا گینگ ہی ڈیفنس کے لڑکوں کا نکل آیا کہ وہ دنیا کے جو انٹرنیشنل مافیاز ہیں ان سے مربوط ہیں، ان کے ذریعے سے اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، نشہ بھی آ رہا ہے، بیچ بھی رہے ہیں، کروڑوں روپے کما لیے نشے سے ان لڑکوں نے. چند 17، 18، کوئی بھی بچہ اس میں 22، 23 سال سے بڑی عمر کا نہیں ہے پورے گینگ میں.
اور وہ ہمارے ہی بچے ہیں، مسجدوں میں آنے والے، اعتکاف میں بیٹھنے والے، اسی سوسائٹی کے لڑکے ہیں۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو والدین ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے لیے یہ جو اس طرح کے واقعات آتے ہیں سامنے، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے ہمارے سامنے کر دی کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ ہم میں سے بیشتر والدین کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروا دیا تو اب بچوں کی تربیت ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے ان کو۔ تعلیم بالکل الگ چیز ہے، تربیت بالکل الگ چیز ہے۔ اس وقت کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر رہا ہو۔ تعلیم کیا ہے کہ ایک خاص کورس کا، نصاب کا پڑھا دینا۔ ایک کورس ہے، اے لیول کر رہا ہے بچہ تو اس کا الگ کورس ہے، او لیول، نارمل، میٹرک، الگ الگ۔ تعلیم اس کا نام ہے، وہ فیس اس بات کی لے رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو وہ جو کورس ہے، اس کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہیں، وہ کور کروا دیں گے۔ یہ ان کی خود تربیت نہیں ہے، وہ آپ کے بچے کی کیا تربیت کریں گے؟ تربیت کسی ادارے میں نہیں ہو رہی، تربیت وہ ماں باپ نے کرنی ہے، تربیت وہ کسی ادارے نے نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ جو دینی ادارے ہیں، ہماری اکیڈمی ہے، ہم یہاں والدین سے بات کرتے ہیں تو میں والدین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم بھی کوشش کریں تربیت، لیکن تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا فوکس تو تعلیم پر زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم تعلیم میں کمزوری کرتے تو آپ ہمیں پکڑ لیتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بچے کا سبق کیوں نہیں چل رہا، بچہ پیچھے کیوں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ بچہ 3 سال میں حافظ بن جائے گا، وقت زیادہ کیوں ہو گیا؟ تو ہمارا تو فوکس ظاہر سی بات ہے اس کو کور کروانے پر ہے۔ تربیت وہ ماں باپ نے کرنی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان ایک سورت اتاری، اور یہ جو سورہ لقمان ہے یہ حضرت لقمان کے نام پر، اور حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے۔ راجح قول یہ کہ یہ ایک دانشور قسم کے، ایک حکیم، ایک مدبر، ایک انٹلیکچوئل قسم کے آدمی تھے، ایمان والے آدمی تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ اور یہ حکمت بھری باتیں کرنے والے ایک دانشور اور ایک حکیم، حکیم سے مراد وہ والا حکیم نہیں جو دوائیاں بناتا ہے، حکیم سے مراد وہ جو حکمت کی باتیں کرنے والے، دانشور اور مدبرانہ باتیں کرنے والے ایک اللہ کے برگزیدہ ہستی اور ولی تھے حضرت لقمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں جو ان کا ذکر کیا، مفسرین فرماتے ہیں اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی فکر کی اور بیٹے کی تربیت کرنے کی کوشش کی اور بیٹے سے گفتگو کی تربیت کی۔ اللہ کو بیٹے کی تربیت کرنے کی وہ گفتگو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور رہتی دنیا تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا اور سورہ لقمان پڑھی جائے گی تو حضرت لقمان کا، والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو سمجھا بھی جائے گا۔ اس میں کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک وہ بہت بڑا عظیم ظلم ہے۔ تو اب اس میں تربیت کا کیا نقطہ ہے؟ ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ابن نہیں کہا، عربی زبان میں بیٹے کو ابن بھی کہتے ہیں، ولد بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا یبنی یا ولدی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا یا بنیہ۔ یہ جو بنیہ کا صیغہ ہے نا، یہ تصغیر کا صیغہ ہے اور یہ محبت کے لیے آتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے۔ تو اس سے یہ نقطہ بتایا کہ جب کبھی بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہو تو اولاد کو بھی نصیحت پیار بھرے انداز میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ باپ ہمیشہ غصہ ہی رہتا ہے، ہاں کہیں غصے کی ضرورت ہے تو غصہ بھی کرنا ہے، تھپڑ بھی لگانا ہے۔ آج کل اس کو ہم نے فیشن سمجھ لیا کہ جی اولاد کو تھپڑ نہیں لگائیں گے۔ اولاد کو وقت پر لگایا گیا تھپڑ وہ بعد کی بہت بڑی مصیبت سے بچائے گا۔ بعد میں اس کو تھانے کے جو ہے نا چھترول نہیں پڑیں گے، پھر بعد میں اس کو جیل کی گالیاں نہیں پڑھنی پڑیں گی اگر باپ نے بر وقت تھپڑ لگا دیا ہوگا۔ یہ باپ بر وقت تھپڑ نہیں لگاتا، جس کی وجہ سے اس کو بعد میں تھانے کی چھترول کھانی پڑتی ہیں، جیل کے اندر بند ہونا پڑتا ہے۔ اس کو بھی ہمارے یہاں ایک فیشن سمجھ لیا گیا کہ جی باپ ماں وہ اولاد پہ سختی نہیں کرے گی۔ جی یہ کہاں سے لے آئے بھائی، یہ کہاں سے لے آئے؟ ہمارے دین میں تو یہ نہیں ہے۔ تو جہاں ضرورت ہو تھپڑ مارنے کی تو اولاد کو تھپڑ مارنا یہ اولاد پر سب سے بڑا احسان ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ سب سے بہتر عطا، سب سے بہتر احسان جو ایک باپ اپنی اولاد پر کرتا ہے
سب سے بہتر گفٹ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا ادب سکھا دے. بس آپ اپنے بیٹے کو اربوں روپے کی پراپرٹی دے کر جائیں, کروڑوں روپے کا بینک بیلنس دے کر جائیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھا ادب سکھا کر چلے جائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اولاد کو جب بھی نصیحت کی جائے تو پیار بھرے انداز میں, جیسے لقمان نے کیا فرمایا, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. ہمیشہ غصہ اور ہمیشہ ناک منہ چڑھا کر اولاد سے بات کرنا یہ دین کا مزاج نہیں. ہاں جہاں ضرورت ہو تو کرنا بھی ہے. دوسری اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو پہلی فکر کی اپنی اولاد کی وہ اولاد کے عقیدے کی فکر کی کہ اے میرے بیٹے توحید پر آ جانا, شرک سے بچنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا. تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی پہلی تربیت ان کے عقیدے کی تربیت ہم کریں, ان کو بتائیں کہ عقیدہ یہ ہے, رسالت یہ ہے, توحید یہ ہے, یہ بنیادی چیز ہے. دوسری بات پھر اس میں والدین سے حسن سلوک کی بات کی گئی کہ جی والدین کے ساتھ, ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اولاد کو ماں کے حقوق سکھلائے, اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اولاد کو باپ کے حقوق سکھلائے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے, اگر کوئی چیز رئی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی جگہ ہو, کسی تاریکی میں ہو, کسی چٹان میں ہو, کسی پہاڑ میں ہو, یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو, تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اس کو لے آئیں گے. اللہ تمہاری کسی نیکی کو, کسی عمل کو ضائع نہیں کریں گے. تو بچے کے اندر یہ استحضار پیدا کرنا کہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہو, اس کو اس میں یہ فکر ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہیں. یہ بھی تربیت کا بنیادی عنصر ہے. ایک اللہ والے یہ فرما رہے تھے, انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ تم اپنے بچوں کو اللہ کے حقوق ادا کرنا سکھلا دو, اللہ انہیں تمہارے حقوق سکھلا دیں گے. ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مان رہی, یا میرے حقوق کیسے پتہ چلیں گے اولاد کو, ماں کے حقوق کیسے پتہ چلیں گے. تو اس کا آسان سا فارمولہ ہے, آپ اپنی اولاد کو اللہ کے حقوق سکھانا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے حقوق سکھا دیں. جیسے کوئی آپ کو اپنے حقوق سکھانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی کتاب آپ یہ کوشش کریں کہ میرا بچہ اللہ کے حقوق پورا کرے. اللہ کے حقوق کیا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, حضرت لقمان علیہ السلام نے جو فرمایا. پھر انہوں نے یہ بات کر لی, پہلے توحید کی بات کی, والدین کی اطاعت کی بات کی, پھر بچے کو اللہ کا استحضار سکھایا, ہر چھوٹا عمل بھی بڑا ہے یہ بات سمجھائی کہ اللہ اس کو لائیں گے, پیش کریں گے. پھر انہوں نے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا. تو اپنی اولاد کو نمازی بنانا یہ بنیادی تربیت کا کام ہے. ہم اولاد کو لاڈ پیار میں نمازی نہیں بناتے, چلو بڑا ہوگا خود ہی پڑھ لے گا. حدیث میں آتا ہے 7 برس کی عمر کا ہو تو نماز کا اس کو کہنا ہے, اور 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو سختی کرنی, اس کو سختی کر کے پڑھوانی, تاکہ اس کے مزاج میں ابھی بالغ ہونے میں ٹائم ہے. بالغ ہو سکتا ہے 13 14 15 سال, 15 سال میں لازمن ہو جائے گا, لیکن 10 سال سے تو اس پر سختی کر کے اس کو پابند کر دیا جائے, تاکہ جب بالغ ہو تو نماز کے ٹریک پر آلریڈی. تو یہ اپنی اولاد کو نمازی بنانا. اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اولاد کو امر بالمعروف سکھانا ہے کہ بیٹا کہیں بھی جاؤ نیکی کا حکم کرو. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور کہیں بھی جاؤ اللہ کی نافرمانی دیکھو تو اس سے لوگوں کو روکو, خود بھی بچو لوگوں کو بھی بچاؤ. یہ اپنی اولاد کو سکھانی ہے یہ بات. اور اگلی بات انہوں نے یہ اپنی اولاد کو حضرت لقمان السلام نے فرمائی کہ لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو پھلا کر نہ چلنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, کہ ہمیشہ تمہیں غصے میں نظر آ رہے ہو, گال پھلے ہوئے ہیں, بد اخلاقی چھلک رہی ہے تمہارے چہروں سے. اسی طرح وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر مت چلنا, یہ سکھانے کی بات ہے. بالخصوص جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا نا, جو ہمارے ہاں تھوڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں, ان کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے کہ ان کی اولادوں میں مال کی اکڑ نظر آتی ہے, اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے, فرعون سمجھنے لگتے ہیں, یا کچھ تھوڑی سی چیز مل گئی تو وہ سمجھتے ہیں دوسروں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں, تکبر کی ایک فیکٹری بنے ہوئے ہیں. تو یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, نبی ہیں, نبی نہیں یعنی اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے میرے پیارے بیٹے زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. اگر ہم میں سے کسی کا بچہ اکڑ کر چلتا ہو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے چال میں, وضاقتہ میں, گفتگو میں. کسی بات کریں دھیمے انداز میں بات کریں, جھک کر بات کریں, چلا کر بات نہ کریں, چیخ کر بات نہ کریں. اور آگے کیا فرمایا, إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, پہاڑ جتنی بلندی اور پہاڑ جتنے لمبے ہو نہیں سکتے تم, تو تکبر کس بات کا کرتے ہو. اور پھر آگے کیا فرمایا,
یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. آگے کیا ہے؟ نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے. سورہ لقمان میں آ جاؤ نا واپس. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی بگاڑنے اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. کسی بھی شیخی بگاڑنے والے اور اترانے والے کو پسند. اور کیا فرمایا؟ وقصد فی مشیک، کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو بیٹے. جو چلتے ہو نا، مشی کہتے ہیں چلنے کو. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی آواز میں ہلکا پنا لاؤ، پس رکھو آواز. اور آگے سمجھانے کے لیے کیا سمجھایا بیٹے کو؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اس لیے کہ سب سے جو ناگوار آواز ہے آوازوں میں، وہ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ اور گدھا بہت چلا کر ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے. یعنی گدھا اگر اس گلی کے اس نکڑ پر کر رہا ہو تو یہاں آپ کو آواز آ رہی ہو. تو یہ سمجھانے کے لیے اگر آواز کی بلندی میں کوئی کمال ہے، چیخنے چلانے میں کمال ہے کوئی، تو پھر تو گدھے کی آواز سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی. جبکہ حقیقت یہ کہ گدھے کی آواز سب سے زیادہ کیا ہے؟ ناگوار ہے. جب انسان گدھے کی آواز سنتا ہے تو طبیعت میں بوجھ ہوتا ہے. تو اس طرح ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. یہ جتنے بھی ہمارے معتکف لوگ بیٹھے ہیں نا، اگر سے بھی اعتکاف سے اٹھ کر جائیں اس نیت سے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی، یہ سب سے بڑا امت پر احسان ہوگا. آج تربیت ختم ہو گئی، اور تربیت ہونی گھروں سے، اور تربیت آپ نے اور میں نے کرنی، اور وہ ہم نے چھوڑ دی تربیت. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ راتیں ہیں، بہت قیمتی راتیں ہیں، آخری راتیں ہیں، ان کو ہم قیمتی بنا لیں. اور آج کی رات تو یوں سمجھیں کہ بس بالکل اختتام ہے رمضان کا. عشاء ہم نے باجماعت پڑھی، فجر بھی باجماعت پڑھے، اور کم سے کم 3 دفعہ سورہ اخلاص ہم پڑھ لیں. اس کا ثواب قرآن کریم کے برابر ہے. ورنہ تلاوت بھرپور کریں، توبہ و استغفار کریں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیں. اور شب قدر کی جو دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کا خوب ورد کریں. ہر طاق رات میں کرنا ہے، آج کی طاق رات میں بھی کریں. تو انشاءاللہ یہ اعمال ہم کریں گے، اور یہ عزم کر کر اٹھیں گے کہ ہمارے اعتکاف سے جانے کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے وہی معمولات رہیں جو رمضان میں، تو انشاءاللہ زندگی قیمتی بن جائے. اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی سیٹ اپ سے، مسجد سے، امام صاحب سے، درس قرآن سے، تبلیغی تعلیم ہوتی ہے، تبلیغی کام ہے، سہ روزہ ہے، شب جمعہ ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑیں. یقین کریں یہ نجات کا راستہ ہے. اور آپ ایک دفعہ جڑ جائیں گے نا، زندگی پر آپ ہمیں دعائیں دیں گے کہ یار انہوں نے صحیح بات کی تھی. ورنہ پتہ نہیں زندگی کی بھول بھلیوں میں پتہ نہیں کہاں گم ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، نظر ہی نہیں آئیں گے آپ لوگ ہمیں. تو یہ تو اللہ نے قسمت تھی، اللہ نے آپ کو ہمارے پاس بھیج دیا، ہم سے کچھ باتیں سن لی، علماء کی باتیں سن لی. یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے اور زندگی کا بہت قیمتی اثاثہ ہے. اگر آپ نے اس کو پلو باندھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، تو کریں گے نا انشاءاللہ سارے ساتھی اس کا اہتمام. جتنے بچے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، اس کا اہتمام کریں گے نا. اور اعتکاف کے دوران بہت ساری اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس پر بھی استغفار کریں. جب یہاں سے جا رہے ہوں تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر صرف یہ صلاۃ توبہ پڑھیں، اے اللہ مسجد کے آداب میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے. اس سے کہ جس کا گھر ہے نا، جس کا در ہے، اس کو اپنے گھر کے آداب کی بہت فکر ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا وہ نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. حتیٰ کہ مسجد میں زور سے بولنا نہیں ہے. صحابہ ایک دوسرے کو اس طرح پکار کر نہیں بلاتے تھے، اتنا مسجد کا ادب ہوتا تھا، اتنا احترام ہوتا تھا. مسجد میں جب بھی آتے باوضو آتے، اعتکاف کی نیت سے آتے. مسجد کو آباد رکھا ہوا تھا 24 گھنٹے. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں رات کو 2 اذانیں ہوتی تھیں. کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ ہمارے یہاں ایک ہی اذان ہوتی ہے نا فجر کی، وہاں کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ 2. ایک آدھی رات کو ہوتی تھی. اس آدھی رات کو جو اذان ہوتی تھی اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ جاگے ہوئے ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں، اور جو لوگ گھروں میں ہیں وہ مسجد میں آ جائیں. اس لیے تہجد کی اذان ہوتی تھی. ان کو اپنی مسجد سے اتنی محبت تھی، اس کو آباد رکھے ہوئے. صرف رمضان میں نہیں، پورا سال. آج بھی بلکہ وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے. حرمین شریفین میں تہجد کی اذان آج بھی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بہت قیمتی آداب تھے جس میں یقیناً ہم سے کمی کوتاہی ہوئی. توبہ و استغفار کریں اور اس کے بعد مربوط رہیں. اور اس اعتکاف کے دوران اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، کبھی ہم نے آپ کو ڈانٹ دیا، کوئی سختی کر دی، تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. یا آپ کی طرف سے کوئی ہمارے طرف کوئی بات ہو گئی تو ہم نے اسی وقت معاف کر دی. جو آپ تو ہمارے بچے ہیں، آپ تو ہماری اولاد کی طرح ہیں. اور اگر کبھی سختی بھی کی تو وہ تو آپ کے فائدے کے لیے کی، اس میں ہمارا کوئی فائدہ تھوڑی ہے. اور اس لیے کہ ایک ڈسپلن رہے، آپ کا وقت قیمتی بنے. بس سب اصل ہماری پروڈکٹ آپ لوگ ہیں، ہمارا اثاثہ آپ لوگ ہیں. آپ ٹھیک ہو گئے، ساری محنت وصول ہو گئی. تو کریں گے نا انشاءاللہ ان سارے اعمال کا اہتمام.
یہ الحمدللہ اعتکاف میں ہمارے کعب بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح نفلی اعتکاف میں بھی ہمارے بہت سارے تبلیغی حضرات بیٹھے ہیں. ان کے بیٹھنے کا بیچاروں کا مقصد یہی تھا کہ یہ جتنے نوجوان ساتھی ہیں ان کو یہ پورا سال مسجد کے اندر جوڑیں، اعمال کے اندر جوڑیں. تو آپ لوگ اپنی سعادت سمجھے جڑ جائیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنی شکل و صورت کو تبدیل کریں. ہماری شکل و صورت وہ ہونی چاہیے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شکل و صورت ہے. ہماری شکل و صورت کیا ہونی چاہیے؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شکل و صورت ہے. اور وہ شکل و صورت کس کی ہے بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا چہرہ ویسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہماری نشست و برخاست، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارا رہنا، ہماری شادی، ہماری فوتگی سب سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.